تو جب اللہ رب العزت ہمیں کچھ نعمتیں عطا فرمائے تو ہمیں اور زیادہ اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب کا ہمہ وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی اور اپنے رب کو کثرت یاد کرو اور پاکی بیان کرو صبح اور شام، صبح اٹھتے وقت، شام کو بستر پہ جاتے وقت، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، اپنے دن بھر کے کام کا محاسبہ کرتے رہیں۔ اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کثرت کا حکم دیا گیا کہ جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور اس کی ہر ادا محبوب ہے، اس کا ذکر نہ صرف محبوب و پسندیدہ ہے بلکہ تمام ذکر کرنے والوں کے ذکر کی قبولیت کا وسیلہ اور واسطہ ہے۔ بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم ذکر کرتے رہو تاکہ سب کا ذکر قبول ہوتا رہے اور تاکہ تمہارے ذکر کے طفیل اس کائنات پر ہماری رحمتوں کی بارش جاری ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو اتنا بلند فرما دیا ہے کہ جب آپ اپنے نبی کا ذکر کریں گے تو اپنے رب کا ذکر بھی کریں گے۔ اس نعمت کے بدلے بطور شکر تم ہمارا ذکر کرتے رہو۔ چند آیات کریمہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، سورہ اعراف میں آیت نمبر 205، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے اور زبان سے بھی چلائے بغیر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور نہ ہو جاؤ غافلوں میں سے، یعنی صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، نہ کہ ذکر کو بھلا دینے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے اور صبح شام۔ جب ہم اپنے رب کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا بے شمار بدلہ عطا فرمائے گا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب آپ صبح و شام اپنے رب کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو کیا عطا فرمائے گا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں کل ایسا کرنے والا ہوں، مگر یہ ساتھ یہ بھی کہو کہ اللہ اگر چاہا اللہ تعالی نے، اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے، اور کہو یہ بھی کہ مجھے امید ہے کہ دکھا دے گا مجھے میرے رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ۔ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کسی کام کو یہ نہ کہو کہ یہ میں نے کیا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کے حکم سے ہے جو میں نے اس کا ذکر کیا۔ اور اللہ رب العزت اپنے
قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت کی آمد آ گئی ہے، ہو گئی ہے، بس اسی آیت کریمہ کو پورا کر کے رخصت ہو جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے رہو، یعنی دنیا کو بھول جاؤ اور اپنے رب کو یاد کرتے رہو، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ قرآن مقدس کی کئی آیتیں کریمہ اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ ہر وقت اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں سماعت کریں گے کہ اللہ رب العزت کا جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب